السلام علیکم، میں ڈاکٹر فرخندہ، شعبہ اردو. میں آج ایم اے فائنل کے 9 پیپر جنرل سروے کا ایک مضمون نثر کی اقسام کے بارے میں اظہار خیال کروں گی. میں نے اس سے قبل آپ کو بتایا تھا کہ نثر کے معنی پراگندہ کرنا ہوتا ہے اور نثر کی 3 اقسام ہوتی ہیں. اسی سلسلے میں آگے ہم دیکھیں گے کہ نظم کی طرح بھی نثر کی بھی کئی قسمیں ہیں. جیسے سب سے پہلا ہم پڑھیں گے داستان. داستان اردو ادب میں قدیم طرز تحریر کے نمونوں میں ملتی ہیں. پرانے زمانے میں دل بہلانے کا یا انٹرٹینمنٹ کا کوئی مشغلہ تو تھا نہیں، اس لیے لوگ لمبی راتوں کو گزارنے کے لیے قصے کہانیوں کے ذریعے اپنا وقت گزارتے تھے اور اسی لیے داستانیں وجود میں آئیں. داستان کہنے والے داستان نگاروں کو اتنا اس میں مہارت تھی کہ وہ ایک داستان میں سے دوسری داستان نکالتے تھے اور ایک قصے میں سے دوسرا قصہ نکلتا چلا جاتا تھا، اور یہ داستانیں کئی مہینوں پر محیط ہوتی تھیں اور اس کے اندر قاری کو مزہ آتا تھا. داستانوں میں ما فوق الفطرت عناصر بہت زیادہ پائے جاتے ہیں، جیسے یعنی حقیقت سے پرے ہوتی ہیں. جیسے اس کے اندر ایسے مرحلے آتے ہیں جو انسان کی عقل سے پرے ہوتے ہیں، اور ان مرحلوں کو دور کرنے کے لیے جن، پری، بھوت، یہ سارے کردار ہوتے ہیں. لیکن داستانیں جو ہیں وہ ہماری ماضی کا ایک عظیم سرمایہ ہیں، اور اس زمانے کے لوگ جب 1857 کا غدر ہوا اور اس کے بعد کی ناکامیاں اور نامرادیوں سے لوگوں کا واسطہ پڑا، تو ذہنی سکون کی تلاش میں لوگوں نے داستانوں کو وقت گزاری کا اور دل بستگی کا سامان داستانوں نے ہی فراہم کیا. داستانیں زندگی کے حقائق سے دور اور ما فوق الفطرت قصوں پر مبنی ہوتی ہیں. ما فوق الفطرت یعنی فطرت سے پرے. داستانوں کی عبارت اس دور کے انداز تحریر کے مطابق مشکل الفاظ، مقفع اور مسجع نثر اور تصنع آرائی سے پر ہوتی تھی. میں نے آپ کو بتایا تھا کہ نثر کی ایک اقسام مقفع اور مسجع ہے. مقفع معنی قافیہ بندی اور مسجع معنی سجاوٹ. تصنع معنی کہتے ہیں بناوٹ کو، مبالغہ آرائی. اردو میں داستانوں کا آغاز پہلے منظوم قصوں سے ہوا. منظوم قصے یعنی نظم کے پیرائے میں، مطلب مثنوی جو ہوتی تھی وہ منظوم داستانیں ہی ہیں. مثنویاں جو ہیں یہ منظوم داستانیں ہی ہیں. تو اس زمانے میں داستانیں جو ہوتی تھیں وہ منظوم ہوتی تھیں. فورٹ ولیم کالج میں پہلی بار اردو میں داستانیں لکھی گئیں، جسے امیر خسرو کی قصہ چار درویش کو میر امن دہلوی نے باغ و بہار کے روپ میں لکھا، اور آپ سب اس داستان سے واقف ہیں. مہاپری یعنی فورٹ ولیم کالج میں ہی حیدر بخش حیدری، میر شیر علی افسوس، محمد حسین جہاں، رجب علی بیگ سرور وغیرہ کے نام قابل ذکر ہیں. اردو میں داستانوں کے لکھنے کا سلسلہ بہت عرصے تک جاری رہا اور بہت سی داستانیں اس زبان میں لکھی گئیں. لیکن جب ڈپٹی نذیر احمد نے پہلی بار ناول لکھا تو سمجھیے یہ ناول نگاری کا آغاز تھا، اور سائنس اور ٹیکنالوجی کا زمانہ شروع ہو گیا تھا. اب لوگ حقیقت کی دنیا میں جینے لگے تھے اور ان کو فطرت سے پرے اور حقیقت سے دور قصے منظور نہیں تھے. رفتہ رفتہ داستانوں کی اہمیت ختم ہو گئی. چونکہ اردو زبان کی نشو و نما اور فروغ میں ان داستانوں کا بہت بڑا ہاتھ ہے، اس لیے آج بھی ان کی اہمیت سے انکار نہیں کیا جا سکتا. اردو ادب میں جو داستانیں بہت زیادہ مشہور ہوئی ہیں وہ ہیں باغ و بہار، قصہ طوطا کہانی، الف لیلہ کی داستان، سنگھاسن بتیسی، بیتال پچیسی، گل بکاولی، طلسم ہوش ربا، آرائش محفل، قصہ حاتم طائی
اور فسانہ عجائب وغیرہ۔ داستانوں کی اہمیت کو ہم نظر انداز نہیں کر سکتے، لیکن یہاں پر داستانوں کے بارے میں ہم مفصل نہیں بتائیں گے، داستانوں کے بارے میں مختصر ہی بتائیں گے۔